اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کی سب سے پہلی کلاس، یعنی اس سے پہلے کس نے علم الصرف بالکل نہیں پڑھی ہوئی تو یہ اس کے لیے بڑی بیسٹ کلاس ہے۔ اس کلاس کو شروع کرتے ہوئے میں آپ کو علم الصرف کی تعریف نہیں بتا رہا، ابھی میں علم الصرف کی غرض و غایت اور اس کا مقصد ابھی نہیں بتا رہا۔ پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے۔ اس کلاس کے بالکل آخر میں آپ کو علم الصرف کی تعریف بتاؤں گا، اور اس دوران میں جو آپ کو پریکٹیکل اس وقت کرواؤں گا، اس دوران میں آپ کو علم الصرف کی تعریف خود بخود سمجھ میں ویسے بھی آ چکی ہوگی۔ جب میں اینڈ میں آپ کو تعریف بتاؤں گا تو وہ آپ کے لیے بہت آسان لگے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین کے اوپر 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، فا، تا اور ہا۔ میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان تینوں کو جوڑیے تو آپ کا یہ سوال ہوگا کہ کس قاعدے کے تحت ہم اس کو جوڑیں۔ قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں پر زبر لگا دیں۔ زیر زبر پیش کی ٹرمز یوز کروں گا، فتح دمہ کسرہ کی ٹرمز ابھی فی الحال یوز نہیں کروں گا، آگے چل کے انشاءاللہ وہ ٹرمز یوز کریں گے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی ان تینوں پر آپ زبر لگا کے جوڑیں۔ دیکھیں پھر آپ نے کیا لکھا، آپ نے فا لکھا، زبر لگا دیا، پھر آپ نے تا لکھا تو آپ نے زبر لگا دیا، اور ہا لکھا، آپ نے اس پہ بھی زبر لگا دیا۔ میں نے کہا اب آپ اس کو پڑھ کے دکھائیے، آپ نے کہا فتح، فتح۔ تو یہ جو فتح لکھا ہوا ہے، یہ دراصل اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ سب سے پہلے کہیں گے یہ ایک لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ لفظ کوئی معنی دے رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ با معنی ہے یا بے معنی ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ معنی دے گا، اس کا جو بھی اس کا ترجمہ ہوگا تو یہ با معنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو با معنی ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے۔ پھر میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ با معنی ہے، مستعمل ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، تو آپ بتائیں گے کہ دراصل یہ ایک ہی اکیلا لفظ ہے، تو وہ جو اکیلا لفظ ہوتا ہے وہ تو مفرد ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مفرد کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لفظ سے شروع ہوئے، مستعمل پہ گئے، مفرد پر آئے اور کلمہ پہ آ گئے۔ اب یہ ایک ہمارے پاس کلمہ لکھا ہوا آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آگے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اسم کی پہچان اور فعل کی پہچان اور حرف کی پہچان ہو جائے گی یقیناً۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو میں آپ کو ایک قاعدے کے تحت، یہ جو ورڈ میں بار بار قاعدہ قاعدہ یوز کروں گا نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک قاعدے کے تحت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دراصل فعل ہے، ورب، انگلش میں کہتے ہیں ورب، اور اسی حساب سے عربی میں کہتے ہیں فعل۔ اور آپ کو پتا ہے فعل اس میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے کسی زمانے میں۔ یہاں تک بھی ہم اس فا، تا اور ہا کو سمجھ گئے۔ پھر ہم نے اس کا ترجمہ معلوم کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے اس نے کھولا، ہی اوپن۔ اب دیکھیں ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے نا تو فا اور تا اور ہا اس کا مطلب ہوگا کھولنا، لیکن جب ہم اس کو فعل بنا دیں گے تو اب آپ کو پتا ہے فعل، دیکھیں عربی میں فعل ہوں گے 3 آپ کے پاس، ماضی ہوگا، مضارع ہوگا جس میں حال اور مستقبل ہوگا، اور ایک امر ہوگا جس میں کسی کام کو کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے یہ والا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس۔ یہ جو فتح بنا ہے اور یہ کسی قاعدے کے تحت بنا ہے، اور اس کا مطلب آیا کہ اس نے کھولا۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ آیا۔ اور ذہن میں رکھیے کہ بات چل رہی ہے علم الصرف کی۔ اب میں اگر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جس نے کھولا وہ ایک ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس نے کھولا تو اس سے تو مراد یہ ہے کہ ایک ہی ہے، تو ایک کو ہم کہتے ہیں واحد، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اگر
کوئی کہتا انہوں نے کھولا، تو یہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک نہیں ہے کھولنے والا، ایک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ اس کہہ دیا ہے، اور انگلش میں کہہ لیں ہی اوپن، تو ہی تو دیکھیں ایک ہی ہوتا ہے نا، واحد ہوتا ہے، تو یہ واحد کہلائے گا، اس کو کھولنے والا واحد کہلائے گا. مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک اور لفظ لکھوں، البابا. باب دروازے کو کہتے ہیں، تو فتح البابا کا مطلب ہوگا اس نے دروازہ کھولا. تو کھولا تو اس نے ہے نا، جو کھولنے والا ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ واحد ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس نے دروازہ کھولا یا فتح، اس کو دیکھ کر، اس کے ترجمے کو دیکھ کر کیا یہ پتا چلتا ہے کہ کھولنے والا مرد ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں بالکل. اس کو آپ نے صراحتاً یہ بتانا ہے کہ دراصل یہ ایک مرد ہے یا مذکر ہے جس نے یہ دروازہ کھولا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ سے یہ پوچھا کہ جس نے یہ دروازہ کھولا ہے کیا وہ اس وقت حاضر ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت ہم کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو تھرڈ پرسن ہے یقیناً وہ تو حاضر نہیں ہے، تو وہ جو حاضر نہیں ہوتا، میں اگر آپ سے میں کسی سے کہتا کہ تم نے کھولا، یو اوپنڈ، تو وہ جو تم ہوتا وہ تو حاضر ہوتا نا، تبھی سامنے ہوتا، تبھی میں اس کو کہتا کہ تم نے کھولا یا تو نے کھولا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس نے کھولا، تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس وقت حاضر نہیں ہے. تو جب وہ حاضر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غائب ہوگا. حاضر کے اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ غائب. تو ہمیں تین الفاظ پتہ چلے. ایک پتہ چلا کہ واحد ہے، دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ جس نے کھولا وہ مذکر ہے، اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ حاضر بھی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ غائب ہے. اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کا جو انالیسس ہم نے کیا ہے نا، اس میں سے ہمیں یہ تین باتیں پتہ چلی ہیں. یقیناً اس کے ترجمے کو بھی دیکھا ہے. اچھا، اگر مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے دروازہ کھولا، تو وہ جو تم ہوگا، وہ تو حاضر ہوگا نا بھائی، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ حاضر کا صیغہ ہے. تو میں اس کو یہاں پر ادھر بھی لکھتا ہوں، اور اس کو کرتا ہوں میں حاضر، اور وہ جو تم ہے جس نے دروازہ کھولا ہے وہ مرد ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا اسی چیز کو، یہ جو فتح ہے، اب اس فتح سے یہ ایک کلمہ ہے، اس کلمے سے ایک دوسرا کلمہ بناؤں گا میں، وہ اسی کلمے سے بناؤں گا. تو میں اسی کلمے کو پہلے لکھ لیتا ہوں، وہی کلمہ ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے یا تو اس میں کوئی کمی کرنا یا اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا. چاہے کمی کریں، چاہے اضافہ کریں، چاہے دونوں چیزیں کریں، کہلائے گی وہ تبدیلی. اور تبدیلی کرنے کو پھیرنا بھی کہتے ہیں، پھیرنا. اور پھیرنا جو ہے یہی عربی میں اس کو صرف کہتے ہیں، اور تصریف بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں میں اس میں کیا تبدیلی کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے اس کے ہا کے زبر کو ہٹا کے اس کو سکون دیا، اور اس کے بعد میں نے ایک تا لگایا اپنے پاس سے. ٹھیک ہے. یہ تا ضمیر ہوتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور اس تا پہ میں نے پیش لگایا، تو یہ بن گیا فتحتو. آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے نا، وہ یہ نوٹ کرنی ہے کہ پہلے یہ تھا فتح، اب یہ بن گیا فتحتو. بنا اسی فا تا اور ہا سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ ہم نے بنا لیا. اوکے. اب جب میں آپ کو اینڈ میں علم الصرف کی تعریف بتاؤں گا تو بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. اب جب میں نے فتحتو بنایا، تو تو کا بھی اپنا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ جو تا پیش تو ہوتا ہے نا، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، سوری میں نے تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے، مسٹیک ہو گئی. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فتحتا. چلیں یہ بھی آپ کو اچھی بات، ایک اور بات، تیسری بات پتہ چل گئی. وہ جو تو میں نے لکھ دیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے دروازہ کھولا. تو میں نے لکھ دیا اس کو، تو کو کر دیا میں نے تا. اب میں تا پہ یہ فوکس کر رہا ہوں کہ تا کا مطلب ہے وہ ایک مرد ہے، تم موجود ہو، وہ حاضر ہے. سب سے پہلے تو وہ اکیلا ہے، واحد ہو گیا، اکیلا ہے جس نے دروازہ کھولا ہے.
مرد ہے تو मुज़क्कर है, चूंकि हाजिर है तो इसलिए कहेंगे कि क्या, मैं ने तक लेता हूं, उस हटा देता हूं, मैं लिखूंगा तू ने दरवाजा खोला। अब आप कहेंगे कि भाई तूने दरवाजा खोला, ये बड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप यूं लिख देते कि भाई तुमने दरवाजा खोला। तो बात दरअसल ये है कि ये जो तू का जो लफ्ज होता है ना, तू, ये ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात को क्लियर करता है कि ये जो तू है ना, ये एक अकेला वाहिद है। क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोगों से मुखातिब होते हैं तो तुम कह देते हैं ऐसे, तो एहतमाल होता है कि शायद वो वाहिद ना हो, तो इसलिए हम जब तर्जमा यहाँ पे सीख रहे होते हैं तो हम तू करते हैं। एक बात तो ये हो गई। यहाँ पर मैंने आपको जो बात समझाई है वो सिर्फ इतनी सी बात समझाई है कि फतहा से फताहता। अच्छा, दरवाजे वाली बात भी कर देते हैं, तो ये लें, दरवाजा भी शामिल कर देते हैं इसमें। फतहतल बाबा, तूने दरवाजा खोला। अब बात समझ में आ गई। और मैं इसको अगर फतहतुल बाबा कर दूं, ता के ऊपर वही जो मैंने गलती से लगा दिया था पेश, अब मैं दोबारा लगा दूं, तो फतहतुल बाबा का मतलब होगा कि मैंने दरवाजा खोला। तो आप ये देखिए कि सब में एक चीज चेंज हो रही है, और वो क्या हो रही है, वो जिसने ये काम किया है ना दरवाजा खोलने वाला, वो चेंज हो रहा है। एक दफा उसने दरवाजा खोला था, एक दफा मैंने दरवाजा खोला, एक दफा तुमने दरवाजा खोला। तो वो और उस और तुम और तू और मैं और हम, ये सारे जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम फाइल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, इस तरह से ये होता है। तो अभी हमने ये देख लिया है कि एक कलमे से दूसरा कलमा बनाने का एक हमने किसी एक पर्टिकुलर कायदे से सीख लिया। तो कायदे तो देखें बहुत सारे होते हैं ना भाई। अब जब ये बहुत सारे कायदे होंगे तो कायदे की जमा क्या होगी, कवाइद। जब कवाइद होंगे तो इसका मतलब है कि उन कवाइद को, सारे के सारे कवाइद को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो वह एक इल्म हो जाएगा। इल्म, उन कवाइद पर मुश्तमिल एक इल्म हो जाएगा। और चूंकि उस इल्म के जरिए हम एक कलमे से दूसरे कलमे को बनाना सीखते हैं, उसके अंदर तब्दीली करना सीखते हैं, ये देखिए ना सारी तब्दीलियां जो की थी, तो उस इल्म को तब्दीली करना सीखते हैं, तो तब्दीली से फेरना आता है और फेरने से सर्फ आता है, तो उसको इल्म को कहते हैं इल्मु सर्फ। यानी किताब में जो बात लिखी हुई होती है, अगर वो मैं आपको बताऊं कि इल्मु सर्फ जो है वो एक कवाइद की वो किस्म है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल अल्फाज हैं, ये अब लफ्ज था। और उसमें अल्फाज की बनावट, साख और मानी को वजाहत से पेश किया जाता है। इसमें अल्फाज के मुज़क्कर होने, मुअन्नस होने, वाहिद होने, जमा होने का और इस्म, फेल और हर्फ होने की वगैरह की निशानदेही भी की जाती है। ठीक है ना, ताकि वाज़ेह हो जाए कि कौन सा लफ्ज जो है ना वो क्या हैसियत रखता है, फिर उसके मुताबिक का उसका तर्जमा किया जाए। तो लिहाजा उसका तर्जमा करने में, एक सीगे को दूसरे, एक सीगे से दूसरे सीगा बनाने में जो है अगर कोई गलती हो तो उस गलती से बचा जाए। अभी मैंने एक मुंह से लफ्ज निकल गया सीगा, तो सीगा दरअसल जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले बता चुका हूं, मैं आपको भी बता देता हूं कि ये जो शेप बनी हुई है ना फतहा, और ये जो शेप बनी हुई है फतह टू, ये डिफरेंट किस्म की जो शेप्स बनती हैं जब हम बनाते हैं ना, ये एक सीगे, एक कलमे से दूसरा कलमा बनाते हैं, तो इसको हम सीगा कहते हैं। तो एक सीगे से दूसरा सीगा बनाना, एक कलमे से दूसरा कलमा बनाना, ये सारी बात जो है वो इल्म सर्फ के अंदर की जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है ना, वही आता है कि अच्छा ठीक है, फिर इसको तमाम से बना के बता दें, उससे भी बना दें, यानी उस भी डाल दें, वो भी डाल दें, और इसमें मर्द और औरत सबका जिक्र कर दें, हाजिर और गायब इन सबका जिक्र कर दें, और अपना भी जिक्र कर दें कि मैंने खोला, और अगर मैं अकेला हूं या हम सब ने मिलकर दरवाजा खोला तो उसका भी जिक्र कर दें। तो वो इसके बाद वाला जो अब जो हमारा लेसन आएगा ना, वो हम इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में।